انگارے ڈنمارک میں رہنے والے شاہزیب نامی نوجوان کی کہانی ہے۔ وہ ایک شریف و نفس انسان تھا۔ پھر اس کے ایک دوست کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا جس نے اسے مارشل آرٹ کی طرف آنے پر مجبور کر دیا۔ وہ مکس مارشل آرٹ کی جدید فیلڈ میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے یورپ میں اپنا لوہا منوا لیا، مگر پھر ایک دن اس پر انکشاف ہوا کہ مارشل آرٹ کا بڑا کھلاڑی یا چیمپئن ہونا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ دنگا فساد اور خون ریزی کی دنیا ہے۔ ایک گولی، فقط ایک گولی، بڑے سے بڑے رستم خان کو قبر میں لٹا دیتی ہے۔ اس کے سینے پر کچھ ایسے چرکے لگے کہ وہ بتدریج کھیل سے دور اور کھلواڑ سے قریب ہو گیا۔ وہ یورپ کی گلیوں کا ایک دبنگ گینگسٹر بن گیا۔ اس نے جان ڈیرک جیسے خوفناک درندوں سے ٹکر لی اور ان کو تگنے کا ناچ نچایا، مگر اسی دوران میں ایک من موہنی پاکستانی لڑکی تاجور اس کی آنکھوں کے راستے اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر چکی تھی۔ وہ اسے بھول کر بھی نہ بھلا سکا۔ اس نے مار دھاڑ کی خوفناک دنیا سے چند دن کی رخصت لی اور ایک عام شخص کے حلیے میں پاکستان پہنچ گیا۔ یہاں وہ لڑکی تاجور اسے دوبارہ ملی اور اپنے ساتھ پنجاب کے کھیتوں کھلیانوں میں لے گئی۔ شاہزیب نے ایک ایسی دنیا دیکھی جس کا اس نے کبھی تصور نہ کیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی تاجور کی خاطر اسے کچھ سنگین واقعات کا حصہ بننا پڑا۔ اس نے علاقے کے ایک بڑے ناسور کو جہنم واصل کیا، مگر اس سے ہوا یہ کہ تاجور اس سے خوفزدہ ہو گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ شاہزیب کسی اور دنیا کا باسی ہے۔ اس کی گردن پر بہت سے خون ہیں۔ وہ قریب ہونے سے پہلے ہی اس سے دور ہوتی چلی گئی۔ دوسری طرف شاہزیب ایک ایسے گورکھ دھندے میں پھنس گیا جس نے اسے برونائی سے آئے ہوئے ایک عرب پتی ریان فردوس کے عشرت قدے میں پہنچا دیا۔ وہ جنوبی پنجاب کے شہر لیا پہنچا۔ واقعات اور حادثات کے بگولے اس کے قدموں کو کہیں رکنے نہیں دے رہے تھے۔ عرب پتی ریان فردوس کو اپنی امپائر کی حفاظت کے لیے واپس جانا پڑا اور شاہزیب بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہاں ایسے لرزہ خیر اور محجر العقول واقعات پیش آئے جنہوں نے شاہزیب اور اس کے دوست انیق کو چکرا کر رکھ دیا۔ وہاں جنگ کا سماں تھا، وہاں سائنس سے آگے کی چیزیں موجود تھیں۔ وہ پراسرار حالات میں جگڑتے چلے گئے، کچھ بھی باقی نہ رہا۔ صرف تاجور کی محبت تھی جو شاہزیب کو زندہ رہنے اور ہاتھ پاؤں مارنے کا حوصلہ دے رہی تھی۔ کچھ لوگ اس کے پرستار بن گئے تھے۔ وہ اسے اوتار کا درجہ دے رہے تھے، نجات دہندہ سمجھ رہے تھے۔ اسے ایک ایسی جنگ لڑنا پڑی جو وہ لڑنا نہیں چاہتا تھا۔ السلام علیکم لسنرز، اگر آپ یہ سنسنی خیز کہانی سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو وزٹ کیجیے۔ حمیرہ کی آواز۔ See you there.